إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ببركته تم وخلق ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت آج کی پروقات اور مقصد محفل پاک عیسیٰ اسلام کے نام سے نگاہ پذیر ہے، اور جس شخصیت کے عیسیٰ اسلام کے لیے محفل نگاہ ہے وہ شخصیت زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ محبت کو پیدا کرواتے ہیں۔ تو لوگ اپنے جانے کے بعد اپنی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی کیا چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی کیا چھوڑ کر جاتا ہے، وہ دین کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال کرواتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنا حق ادا کرتا ہے، اپنے بچوں کو دینی تربیت دلاتا ہے، اس کے جانے کے بعد وہ یہ مت سمجھے کہ دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جس نے بچوں کے کردار میں قرآن داخل کیا ہے، دعاؤں کا تسلسل جاری رہے گا۔ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، جیسے ہمارے محترم فرما رہے تھے۔ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میں اس محفل میں حاضر ہوں۔ 3 باتیں میں نے سب کوشش کی، وقت زیادہ نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ذوالحج کا مہینہ آخری ہے اور محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی اس میں بڑی دلچسپ ہے، اگر دوسری زاویے سے دیکھا جائے تو ذوالحج کا مہینہ آخری ہونے کے ساتھ ساتھ قربانی کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے، مہینوں کے لحاظ سے آخری ہے اور قربانی کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے۔ اور محرم الحرام جو ہے وہ پہلا مہینہ ضرور ہے اسلامی مہینوں کے لحاظ سے، مگر قربانی کے لحاظ سے وہ انتہا ہو جاتا ہے۔ اس انتہا میں سے آتا ہے کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی کی قربانی کا آغاز کرتے ہیں، وہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اور دوسری جانب مولا علی کے بیٹے کی قربانی قبول ہوتی ہے، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ میں یوں کہوں کہ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم جو ہے وہ دمبا ظاہری طور پر دیا تھا، اصل میں پیغمبر کے بدلے میں دمبے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پیغمبر کو ذبح کرنے لگے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو دمبے کی کوئی ویلیو نہیں تھی کہ پیغمبر کے بدلے میں اسے آ کر نٹا دیا جائے، اسے کاٹ دیا جائے۔ جو یہ کہا نا کہ وفدیناہ بذبح عظیم، وہ بہت بڑی قربانی ہے، اس بڑی قربانی کے جو اصل مصداق ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسی امام حسین علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سبق اس لیے آپ کو دیا تاکہ پتہ چلے کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور اولاد رسول سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات بڑی اہم ترین ہے جو میں آپ کی گوش کرنے لگا ہوں کہ قرآن پاک کو سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی گستاخی ہوئی ہے اسے جلایا گیا۔ میں ایک پیغام آپ کو دینے لگا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ پہلے تو یہ لوگ شکوہ کرتے تھے کہ ہمارے علماء کام نہیں کرتے، مساجد میں مدرسے کی سہولت نہیں ہے، پڑھانے والے ہمارے پاس استاد نہیں ہے۔ اس وقت باب الجنت کی جو یہ مرکز ہے یہ چکری روڈ کا ہم ترین مرکز ہے، اور یہاں پر بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اور دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا خاص خیال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کا پیغام ہے کہ انگریز جو ہے، یہودی جو ہے، جو قرآن دشمن ہے، وہ قرآن جلا کر ہمارے دل افسردہ کر رہے ہیں، یہ ایک الگ
بات ہے، مگر ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اگر وہ جلا رہے ہیں ہم پڑھ کر انہیں بتائیں کہ پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے جلانے سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری کتابی صورت میں تم قرآن جلا کر راکھ بھی کر دو نعوذ باللہ، مگر قرآن 8 سال کے بچے کے سینے سے تم کبھی نہیں نکال۔ ایک بات بتا دو میں قرآنی فلسفے کے حوالے سے، تیسرے پارے کی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا، اور مناظرے کا آغاز یہاں سے ہوا۔ وہ مناظرہ کیا تھا کہ رب کی توحید اور وحدانیت کی بات کی۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اپنے رب کی توحید کو بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود کو کہ میرا رب جو ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے نہیں کسی کو؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ مالنا تو سیسو سے ہوئے میں گل میں تھوڑی نہیں لے کے جیسا نہیں کوئی گل بنسی نہیں گل سمجھ بھی دائیں ایسے اصل پیغام ہے۔ آج تقریر شکریہ کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کے مناظرے پر بڑا زبردست جواب دیا۔ ابھی میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتا بھی ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے بدلے میں کیا کہا؟ نمرود نے کہا کہ نہیں، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن سنا دوں آپ کو، تیسرا پارہ ہے، دوسرا بیت ہے اور دوسرا رکوع۔ اس لیے قرآن سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جلانے والے جل جائیں گے، مگر وہ خلیل اللہ تھے اور یہ کلام اللہ ہے۔ وہ خلیل اللہ تھے نا، یہ کلام اللہ ہے۔ میں تو آپ کو ایک نقطہ بتانے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا زندگی موت تو میرے اور رب کے ہاتھ میں، اور تو کہتے ہیں قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میرے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بتاؤ پھر کیسے میرے ہاتھ میں؟ اس نے 2 بندوں کو بنایا۔ نمرود کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن رب کے ساتھ جب ٹکر لیتا ہے، دین کے ساتھ جب ٹکر لیتا ہے، نبی کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، تو رب نے اسے مارا کیسے؟ ایک چھوٹے سے بچے سے مار دیا۔ جو دین سے اور نبی سے، نبی والوں سے ٹکر لیتا ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ یہ قرآنی فلسفہ ہے۔ صبح قیامت تک جس سے بھی ٹکر لی ہے اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور جو بچانے والے تھے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن صبح قیامت تک ان کے نام کو رب نے باقی کر دیا۔ یہ قرآن اور دین کی برکت ہے۔ نمرود نے کیا کیا جی؟ اے نقطہ سنے ہو جی ذرا، نعرہ تکبیر، جنہیں بندے نے ہاتھ سے کوئی دینا چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، نے قرآن کی محفل جیسا تو پتہ نہیں پہنا خاموش ہو کے کچھ نہیں سو تھوڑا یہ کہ سننا جناب سب قرآن سننا، اور ہم یہ دل نہیں پریشانی نہیں کہ قرآن جلا دیتا گیا، ایسے گل نہیں سانو پریشانی نہیں، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے دشمنی ہیں، اور کسی مذہب کو کوئی دشمن نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو دشمن ہے۔ ہم اکیلے ہو کر سب سے جہاد کر رہے ہیں، اکیلے ہیں۔ یہودی ہمارے مخالف ہیں، عیسائی ہمارے مخالف ہیں، ہندو ہمارے مخالف ہیں، قادیانی ہمارے مخالف ہیں، سکھ ہمارے مخالف ہیں، دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ ہمارے مخالف ہیں۔ ہم پھر بھی رسول اللہ کے دین کی پاسداری کرتے ہوئے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، نہ تورات کی کرتے ہیں، نہ انجیل کی کرتے ہیں، نہ زبور کی کرتے ہیں، نہ یہودیوں کی کرتے ہیں، نہ عیسائیوں کی کرتے ہیں، نہ ہندوؤں کی کرتے ہیں، نہ سکھوں کی کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے دین نے ادب سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے دین نے ہمیں ادب سکھایا، دین کلو ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا سنیے گا جی۔ نمرود کہنے لگا زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میں دکھا کیسے تیرے ہاتھ میں؟ اس نے 2 بندوں کو بلایا۔ علامہ صاحب 2 بندیاں بلا کے جتنی بندیاں باہر چھوڑے سکیں چھوڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا دیکھو نا زندگی جس کو میں چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت دے دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی شان کے مطابق مسکرا کر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، ایس گلا چھوڑ اگلی گلا نہ جواب دے۔ اے جواب سنو جی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام اتنا دلچسپ تھا اور اتنا وزندار تھا اور اتنا دل نواز تھا کہ صبح قیامت رب نے اس کلام کو اٹھا کر کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ خلیل اللہ کے کلام کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ کیوں؟ کردار ایسا پاکیزہ تھا، کلام ایسا
دل نواز تھا. اور پھر اگلی بات یہ کہا اچھا میرے ہاتھ میں زندگی موت ہے, چل ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, لیکن ہماری اس بات کا جواب دے. اگر اس بات کا جواب دے سکا تو ہم پھر تمہیں مان لیں گے کہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے, اور اگر اس بات کا جواب نہ دے سکا پھر تم مان جانا کہ زندگی موت ابراہیم کے خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا تھا؟ قال فإن الله قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها, کہ میرا رب سورج نکالتا ہے مشرق سے, غروب کرتا ہے مغرب کی طرف. آج تو اگر رب ہے, زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے, آج تو سورج نکال مغرب سے اور غروب کر مشرق کی طرف. پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ باپو الذی کفر, کہ کافر نے ہوش اڑ گئے پھر اس کا نام سن کے, ہوش اڑ گئے تے جواب کوئی نہیں آیا, تے جدوں جواب نہ آوے تے پھر گالاں آنیاں ہیں جی ہے جی. بندہ اس آدھا نہیں گلا نہ جواب نہ دے سکے پھر بندہ گالاں کڈنا, چنگی گلا نہ جواب نہ آوے, سچ نہ جواب نہ آوے تے پھر گالاں ہونگیاں بدلے, کیونکہ جواب دی کوئی نہیں. ابراہیم جدوں ابراہیم علیہ السلام نے گل کیتی نا, اگلی گل سنو 7ویں پارے نہیں, سورہ انعام نہیں, یہ سورہ صافات نہیں, یہ سورہ حج نہیں. کیا فرمایا؟ اچھا ابراہیم تم نے اتنا سخت جواب سوال کر دیا, جواب ہی نہیں ہے, چلو بھائی ابراہیم علیہ السلام کو اٹھاؤ آگ میں ڈال. بدلے میں کچھ نہیں تھا, آگ میں ڈالنے کے ارادہ کی, 1 مہینہ تک لکڑی اکٹھی کی پیغمبر کو آگ میں ڈالنے کے لیے. یہ قرآن جلانے والوں کو پیغام ہے اور قرآن کو ماننے والوں کو بھی پیغام ہے. خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کے لیے جواب نہیں تھا, اتنا بڑا سوال جواب نہیں تھا, اور صبح قیامت تک قرآن نے ایک سوال کیا تھا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ قرآن کا سوال ہے. قرآن کو نہ ماننے والوں کو صبح قیامت تک چیلنج ہے. اگر ابراہیم کا جواب نمرود نہیں دے سکا, بدلے میں آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا, اور یہودیوں, عیسائیوں اور دشمنان اسلام سن لو, قرآن کا چیلنج ہے, قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لے کر آؤ. اگر ایسا نہیں, اور یقین ہے ایسا نہیں ہو سکتا, قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لے کر آؤ. اگر ہمارا باپ نمرود ابراہیم کا جواب نہیں دے سکا تو ہم قرآن کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگلی بات, جب جواب نہ ہے تو آگ میں ڈالا جاتا ہے, جب جواب نہ آئے تو آگ میں ڈالا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا تم ملائکہ جاؤ نا میرے یار کو بچاؤ, خلیل کو. جبریل علیہ السلام آ گئے, علامہ راضی جیسا بندہ لکھتا ہے, ہاں جی بڑی دلچسپ بات لکھی, فرمایا کہ جبریل نے آ کر کہا اے ابراہیم ساڑی ہیلپ کی لوڑ ہے. ابراہیم علیہ السلام آ کر ساڑی ہیلپ سانو کی لوڑ نہیں. قرآن میں ایک موقع پر ابراہیم نے دعا مانگی اور یہاں پر دعا بھی نہیں مانگی. اور اگلی گل جو امام راضی نے لکھی, جبریل نے کہا اگر دعا مانگو اپنے رب کو بچ جا سوال بچو. ابراہیم علیہ السلام تاریخی جواب دیتا, فرمایا کہ میں اس کو کیوں منگا جڑا مانتا کہنا پیا کہ میں کہنے کہنا پیا, میں اس کو پوشیدہ سے کوئی نہ نہیں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے بچائے گا. اس لیے کہا کہ جو یار کی یاری میں آ جاتا ہے, جب خلیل بن جاتا ہے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آگے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب یہ سٹیج آتا ہے پھر دعاؤں کی بھی نوبت نہیں آتی, اس کا ایمان اور یقین ہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے آزمائشوں میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, ڈالنے والا بھی وہی ہے, ڈلوانے والا بھی اور بچانے والا بھی وہی ہے. یہ عقیدہ ہو جاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے. قرآن جلانے والوں کے لیے آخری بات ہے, جب جواب نہ آوے تو پھر یہ کر لینا, اے کام کر لینا, اے کام کر لینا. ہم نے قرآن کی گل کی تھی, جامع القرآن کی گل نہ کراتے, ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف جامع القرآن ہے, مہینہ بھی جامع القرآن کا ہے. تو استاد پکی یقین ہے, استاد با یقین ہے کہ جامع القرآن کی جو میں نے تقریر کی تھی, جامع القرآن یہ کافی گل کر دینا, پھر نعرہ لاؤ جی, نعرہ تکبیر دی, نعرہ رسالت. یہ تقریر ساڑی گھنٹے نہیں, جیڑی سو 10-15 منٹ سنائی تھی. آخری گل, حضرت عثمان بن عفان ایک وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے بڑے احساس ملے. صحابہ میں سارا تو منفرد شخصیت, اتنے منفرد شخصیت کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا نا, جس ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھ پر رکھا, دائیں ہاتھ کو
بیعت کے لیے اسلام قبول کیا، صدیق اکبر کی دعوت پر. کس کی دعوت پر؟ چوتھے مسلمان سید عثمان غنی ہے. این یاد رکھے جاتے ہوتے سید عثمان غنی کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جس ہاتھ کو میں نے کلمے کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھا، دعوت صدیق نے دی ہے، دعوت دے رہے تھے تو مصطفیٰ آ رہے تھے. صدیق دعوت دے رہے تھے تو مصطفیٰ آ رہے تھے. جب قریب آئے تو صدیق نے کہا حضور دعوت دینا میرا کام ہے، کلمہ پڑھانا آپ کا. عثمان وہ شخصیت ہے جنہیں صدیق اکبر نے دعوت دی، رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا اور حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صدیق اکبر کے پیارے یار نے عثمان ذوالنورین نے جب کلمہ پڑھا کہتے ہیں خدا کی قسم لوگوں دیکھو ذرا عثمان غنی کا عشق اور عشق و محبت رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے. یہ ہاتھ جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ڈالا کہتے ہیں پھر میں زندگی پر اے ہاتھ شرمگاری طرف نہیں لے گیا. پوچھا کیوں؟ یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں ڈالا ہے اسے شرمگاہ کی طرف لے جاؤ. یہ عثمان غنی ہے جو جامع اور قرآن ہے. آج آپ کے پاس قرآن ہے تو عثمان غنی کا احسان ہے. عثمان غنی کو فراموش مت کرنا، صحابہ کو فراموش مت کرنا کیونکہ ان کی قربانیاں ہیں. اہل بیت کو فراموش مت کرنا، ان کی قربانی آخری. حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے 40 دن پیاسے رہنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تو عثمان غنی تشریف لے کر آئے، حضور کھڑے ہو گئے. تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور کھڑے ہو گئے، عثمان غنی کے استقبال کے بیٹھے. حضور نے دیکھا عثمان غنی کو، آنکھ کے اشک بار ہو گئی. فرمانے لگے عثمان جب تم شہید کر دیے جاؤ گے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہوگے؟ تو حضور بتائیے کیا کر رہا ہوگا؟ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے. سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے. حضور نے کیا کون سی آیات پڑھا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تیری زبان پر ہوگی تو رب تیری شہادت کو قبول فرمائے. یہ عثمان غنی ہے جن کی زندگی قرآن سے وابستہ ہے. آخری قطرہ ترکی کے اندر آج بھی وہ قرآن موجود ہے. 7 نسخے حضرت عثمان غنی نے تیار کیے تھے قرآن کی کتابی صورت میں. پتھر پر تھا، کہیں چمڑے پر تھا، کہیں کام پر لکھا ہوا تھا. عثمان غنی نے سارا قرآن اٹھا کر کتابی صورت میں امت کو دیا. 7 نسخے تیار کیے، مدینہ میں رکھا، ایک بغداد میں، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، بحرین میں. یہ سارے نسخے عثمان غنی نے بھجوائے. وہ صبح قیامت تک جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو عثمان غنی کا نام ضرور لے گا کیونکہ قرآن ان کے ہاتھوں سے ہو کر امت تک پہنچا ہے. ان کا پیغام یہ ہے کہ جان چلی جائے. 40 دن پیاسے رہے. کسی شخص نے کہا کہ پیاس لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ عثمان غنی کہنے لگے جب پیاس لگتی تھی تو آپ کا قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیا. سبحان اللہ. آج آپ کے لیے فکر ہے اور یہ شفیق صاحب کی روح کو میرے خیال میں اس سے بڑی ٹھنڈک نہیں ہے کہ مسجد کی خدمت کرنے کے بعد شاید ان کی قسمت میں نہیں تھا کہ یہ آج یہ منظر دیکھتے، لیکن میں ایمان سے کہتا ہوں وہ مرد کلندر آج بھی اپنی قبر میں یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ جس بندے کا انتخاب میں نے کیا تھا میرے جانے کے بعد مسجد میں صبح سے شام تک قال اللہ و قال رسول کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہ بچے جو پڑھ ہیں ان کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور میں سلام عقیدت قاری صاحب کو پیش کرتا ہوں، انتظامیہ کو، اہلیان محلہ کو. آپ بھرپور قاری صاحب کا جو سپورٹ بھی ان کو کریں، دست و بازو بنے، قرآن کی فکر کو آگے پھیلائیں. ہماری ذمہ داری ہے وہ جلاتے رہیں گے، ہم قرآن پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ہن بڑا پیغام ہے کہ جڑا 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 دل وچ آرزو رکھے انہاں قرآن ساڈا ایک جلایا، ایک قرآن جلایا. ساڈے گھر میں 2 پترن 3 پترن 5 پترن ایک عزم کر لو اسا ایک پتر اپنے قرآن واسطے وقت کرنا ہے انشاءاللہ. تے کل میں افواج تک ترکی کے اندر ایک جنے 11 بچے ویڈیو آئی تھی اس کے جی قرآن جلایا رہے 11 بچے سارے پڑھنے اسکول اور سارے بچے اسکول چھڑا کے نا سارے بچے مدرسے میں داخل کرا دی ویڈیو بنا کے پوری دنیا دسیا کہ تم قرآن جلاتے رہو گے ہم قرآن پڑھاتے رہیں گے. اپنے بچے قرآن پر وقت کر دیں. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں. یہ ہم سے ہماری ذمہ داری ہے قرآن تعلیم کام کریں. میں بارے دیگر علامہ قاری اظہر مشار صاحب قبلہ شریف صاحب کے صاحبزادگان کو اور ان کی فیملی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ ان کی اس کوشش کو قبول کرے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے پھیلا ہو کرم تیرے